اور بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے آگے بدی کی، اور خداوند نے ان کو 40 برس تک فلسطینیوں کے ہاتھ میں کر رکھا۔ اور دانیوں کے گھرانے میں سراہ کا ایک شخص تھا جس کا نام منوہ تھا۔ اس کی بیوی بانجھ تھی اور اس کے کوئی بچہ نہ ہوا۔ اور خداوند کے فرشتہ نے اس عورت کو دکھائی دے کر اس سے کہا، دیکھ تو بانجھ ہے اور تیرے بچہ نہیں ہوتا، پر تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا۔ سو خبردار، میں یا نشہ کی چیز نہ پینا اور نہ کوئی ناپاک چیز کھانا، کیونکہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا۔ اس کے سر پر کبھی اس طرح نہ پھرے، اس لیے کہ وہ لڑکا پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوگا، اور وہ اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی دینا شروع کرے گا۔ اس عورت نے جا کر اپنے شوہر سے کہا کہ ایک مرد خدا میرے پاس آیا، اس کی صورت خدا کے فرشتہ کی صورت کی طرح نہایت مہیب تھی، اور میں نے اس سے نہیں پوچھا کہ تو کہاں کا ہے، اور نہ اس نے مجھے اپنا نام بتایا، پر اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، سو تو میں یا نشہ کی چیز نہ پینا اور نہ کوئی ناپاک چیز کھانا، کیونکہ وہ لڑکا پیٹ ہی سے اپنے مرنے کے دن تک خدا کا نذیر رہے گا۔ تب منوہ نے خداوند سے درخواست کی اور کہا، اے میرے مالک، میں تیری منت کرتا ہوں کہ وہ مرد خدا جس سے تو نے بھیجا تھا ہمارے پاس پھر آئے اور ہم کو سکھائے کہ ہم اس لڑکے سے جو پیدا ہونے کو ہے کیا کریں۔ اور خدا نے منوہ کی عرض سنی، اور خدا کا فرشتہ اس عورت کے پاس جب وہ کھیت میں بیٹھی تھی پھر آیا، پر اس کا شوہر منوہ اس کے ساتھ نہیں تھا۔ سو اس عورت نے جلدی کی اور دوڑ کر اپنے شوہر کو خبر دی، اور اس نے کہا کہ دیکھ وہی مرد جو اس دن میرے پاس آیا تھا اب پھر مجھے دکھائی دیا۔ تب منوہ اٹھ کر اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے چلا اور اس مرد کے پاس آ کر اس سے کہا، کیا تو وہی مرد ہے جس نے اس عورت سے باتیں کی تھی؟ اس نے کہا، میں وہی ہوں۔ تب منوہ نے کہا، تیری باتیں پوری ہوں، پر اس لڑکے کا کیسا طور طریق اور کیا کام ہوگا؟ خداوند کے فرشتہ نے منوہ سے کہا، ان سب چیزوں سے جن کا ذکر میں نے اس عورت سے کیا یہ پرہیز کرے۔ وہ ایسی کوئی چیز جو طاق سے پیدا ہوتی ہے نہ کھائے، اور نہ میں یا نشہ کی کوئی چیز پیے، اور نہ کوئی ناپاک چیز کھائے، اور جو کچھ میں نے اسے حکم دیا یہ اسے مانے۔ منوہ نے خداوند کے فرشتہ سے کہا کہ اجازت ہو تو ہم تجھ کو روک لیں اور بکری کا ایک بچہ تیرے لیے تیار کریں۔ تب خداوند کے فرشتہ نے منوہ کو جواب دیا، اگر تو مجھے روک بھی لے گا تو بھی میں تیری روٹی نہیں کھانے گا، پر اگر تو سختنی قربانی تیار کرنا چاہے تو تجھے لازم ہے کہ اسے خداوند کے لیے گسرا دے، کیونکہ منوہ نہیں جانتا تھا کہ وہ خداوند کا فرشتہ ہے۔ پھر منوہ نے خداوند کے فرشتہ سے کہا کہ تیرا نام کیا ہے، تاکہ جب تک تیری باتیں پوری ہوں تو ہم تیرے اکرام کر سکیں۔ خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا، تو کیوں میرا نام پوچھتا ہے، کیونکہ وہ تو عجیب ہے۔ تب منوہ نے بکری کا ایک بچہ میں اور اس کی نذر کی قربانی کے لے کر ایک چٹان پر خداوند کے لیے ان کو گزرانا، اور فرشتہ نے منوہ اور اس کی بیوی کے دیکھتے دیکھتے عجیب کام کیا،
کیونکہ ایسا ہوا کہ جب شعلہ مذبح پر سے آسمان کی طرف اٹھا تو خداوند کا فرشتہ مذبح کے شعلہ میں ہو کر اوپر چلا گیا، اور منوہا اور اس کی بیوی دیکھ کر اوندے منہ زمین پر گر پڑے۔ پر خداوند کا فرشتہ نہ پھر منوہا کو دکھائی دیا نہ اس کی بیوی کو۔ تب منوہا نے جانا کہ وہ خداوند کا فرشتہ تھا، اور منوہا نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم اب ضرور مر جائیں گے کیونکہ ہم نے خدا کو دیکھا ہے۔ اس کی بیوی نے اس سے کہا اگر خداوند کی یہی مرضی ہے، خداوند یہی چاہتا ہے کہ ہم کو مار دے تو سختنی قربانی اور نذر کی قربانی اور ہمارے ہاتھ سے قبول نہ کرتا، اور نہ ہم کو یہ واقعات دکھاتا، اور نہ ہم سے ایسی باتیں کہتا۔ اور اس عورت کے ایک بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام سمسون رکھا، اور وہ لڑکا بڑا اور خداوند نے اسے برکت دی، اور خداوند کی روح اس سے مخن دان میں جو سراہا اور استقال کے درمیان ہے تاریخ دینے لگی۔ آمین۔